सारे ही बड़ी बड़ी मुबारक है, बधाई है। भगवान करे सारे वो नहीं पीछे करे यार मीडिया वाले माइक देखना बड़े स्ट्रॉन्ग कामयाब हो और जम्मू कश्मीर च बदलाव लेने च थोड़ा बड़ा अहम रोल है और मैं समझना तो खुद ही काम सही है। आज तो सही तकलीफ आज जो मैंने आपको तकलीफ दी है वो मैं किसी को ले लेना नहीं। अब जो मैं आपको कहूँगा जो तकलीफ मैंने आपको बुलाया आज, हाँ बड़े दिन हो गए आपसे बातचीत की हुए। हमारे यहाँ से हमारा रेजिडेंस आवाज यहाँ से चला गया तो उसके बाद जम्मू में कोई हमारा वो प्रॉपर इंतजाम नहीं हो पाया, उसकी खातर हम आपसे बड़ा आइसोलेट हो गए हैं। लेकिन प्रैक्टिकली काम हम डेली कर रहे हैं। डेली जन संपर्क अभियान हमने छेड़ा हुआ है आपके सहयोग से और उसी के लिए हम बात करना चाहते हैं। जो जन संपर्क अभियान है, हमारा जन संपर्क अभियान जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 दिन के लिए पैदल चल रहा है। वो हम काफी देर से हमारी सेकंड फेज है। हम जो शुरू किए पहली फेज में हम जम्मू में घूम रहे थे और मोटी जगह में घूम रहे थे। अब हमने थोड़ा सा ब्रेक और बड़ा कंक्रीट और नजदीकी से लोगों के साथ सहयोग किया कि जो दूर दराज गाँव है सारे गाँव इस हर कॉन्स्टिट्यूंसी के टच किए जाएं और हर गांव के लोगों से मिला जाए। जो हमने एक कॉन्स्टिट्यूंसी कठुआ की जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है वो हमने खत्म कर दी, उसको हमने सारा कर लिया। 3 दिन उसके हो गए। अब इसके बाद हमारी हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी 20 तारीख को शुरू हो रही है। 20, 21, 22 आपको भी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी आ सकता है जैसे भी हमारे साथ जुड़ सकता है उस अभियान में, तो आपको बड़ी अपील है कि आप तहे दिल से हम आपको कहेंगे कि आप जरूर आए। और 20, 21, 22 के बाद हमारी फिर अगली यात्रा अगला जो हमारा अभियान होगा मार्च होगा वो बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी से होगा 25, 26, 27 और उसके बाद अभियान वहां से चलता हुआ जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी कठुआ बनी है उसमें होगा। इसी के साथ साथ हमारा सांबा, बिशना, आरएसपुरा, जम्मू ईस्ट वेस्ट ये सारी ही कॉन्स्टिट्यूंसी जितनी हैं हर 3 दिन के लिए रखी गई हैं और उसके मुताबिक प्रोग्राम चलते रहेंगे, आपको इतला देते रहेंगे। इसका बेसिक कारण क्या है? हम 4 साल पहले से कह रहे हैं कि जो सरकार रोल कर रही है लोगों के खिलाफ, किसान के खिलाफ, छोटे दुकानदार के खिलाफ और मुलाजिम के खिलाफ और जितने भी लोग हैं जिनके पास जमीनें हैं, जो जमीनें हल चला रहे हैं, या कोई लोगों ने अपने मकान बनाए हैं, या कोई लोगों ने अपनी दुकानें बनाई हैं, कारोबार चलाया है। हमारी लड़ाई है बड़ी क्लियर कट। हम सीधा चाहते हैं कि ना किसी का शेल्टर बना, छत किसी का सर से न उखाड़ा जाए, उनके बच्चों का उनके परिवार का पूरा ध्यान रखा जाए और ना ही किसी का कारोबार। इसमें हमारी नजर में कोई आदमी गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है। हमारी नजर में सारे लोग एक हैं। हमारी समझ के मुताबिक जो भी हमारे इलाके में रहता है जम्मू में, चाहे वो बड़े कारोबार में है या छोटे कारोबार में है, चाहे वो छोटी सी जमीन में है या बड़ी जमीन में है, वो जितने भी लोग हैं किसी की भी शेल्टर, किसी की भी पनाह, किसी का भी छत और किसी का कारोबार ना छीना जाए। हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने कहा कि 4 साल पहले जब इलेक्शन डीडीसी का हो रहा था तो इन्होंने उससे पहले एक बड़ा जबरदस्ती लोगों की लगाई हुई गिरदावरी तब लगती है जब कानूनी होती है, उसे इनक्रोचर नहीं कहा जा सकता। और इंतकाल तब चलता है जब वो उसका मालिक होता है, उसको इनक्रोचर ही कहा जा सकता। अब इनक्रोचमेंट सरकार कर रही है लोगों की प्रॉपर्टीज पे, जमीनों पे, लोगों के हक पे सरकार कर रही है। सरकार बजाय कि लोगों को कारोबार दे, रोजगार दे, उनको मकान बनाने की प्लानिंग देते हैं कि हम ये देंगे वो देंगे,
وہ سارے کے سارے فراڈ ہیں. جب لوگوں کے پاس خود کی اپنی زمین محنت کر کے اپنے ہاتھوں میں چانیاں ڈلوا کے ہاتھ خراب کر کے اپنے شریر کی تباہی اور بربادی کروا کے جن لوگوں نے اپنی زمینیں بنائی اس کے اپنے بورڈ لگا دیے. آپ بھی سرکار ہو, اس سے پہلے بھی سرکاریں تھی. جو بھی سرکار ہوتی ہے وہ سرکار لوگ بناتے ہیں. ڈیفینیٹ ایل جی کی سرکار لوگوں نے نہیں بنائی, یہ دلی والوں نے بنائی ہے. اور دلی والے ہی جموں کشمیر کا یہ بجٹ پیش کرتے ہیں. اور دلی کی انسٹرکشنیں اتنی خراب ہیں, آئی ایم سوری فار دیٹ, جہاں دلی کو سمجھ نہیں ہے. پہلے بھی دلی نے, پہلی سرکاروں نے دلی نے جموں کو پہلے بھی لتاڑا تھا, لداخ کو لتاڑا تھا. اور اب میں سمجھتا ہوں انہوں نے ٹوٹل کو لتاڑنا شروع کر دیا, اور اتنا زیادہ لتاڑنا شروع کر دیا. آپ دیکھیں اتنا بڑا کرائم ہے, یہ کرائم کر رہے ہیں, شاہدی کر رہے ہیں, جرم کر رہے ہیں, تشدد کر رہے ہیں, اور لوگوں کے ساتھ اس قسم کا ویوہار کر رہے ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ یہ لوگوں کی بنائی ہوئی سرکار جو لوگوں نے بنائی تھی کہ وہ سرکار ہے. لگتا ہے یہ سرکار انہوں نے آسمان سے لے کے آئے تھے, لوگوں کے ووٹ سے نہیں بنی تھی. لگتا ہے کہ سرکار لوگوں کی جو آشائیں تھی, امیدیں تھی, جس کے اپلکش میں لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالے تھے, آج اس کی دھجیاں اڑا کے چھوڑ دی انہوں نے. اس لیے میں جب یہ ڈی ڈی سی کا الیکشن ہو رہا تھا تو میں نے کہا بھائی صاحب ان کے خلاف ووٹ ڈالو, یہ آپ کا ایسی تیسی کر کے چھوڑیں گے. اور لوگوں کو لگا انہوں نے بڑی بھاری شیخی ماری, ہم نے وہ کانسٹیٹیوشن جیتی, ہم نے وہ کام کیا, ہم نے وہ جیت لیا, وہ کر لیا. اب جیت لیے تو آپ الیکشن کیوں نہیں کر رہے, آپ کیوں ڈر رہے ہو, آپ کی حالت کیوں خراب ہوگی؟ جب سرکار نے قانون بنائے تھے, جیتی ہوئی سرکار نے, افسر تو قانون نہیں بنا سکتا, افسر لیجسلیٹو اسمبلی نہیں ہے, نہ پارلیمنٹ ہے. افیسر تو ایک ذریعہ ہے اس ڈیموکریٹک پروسیس کا, اس کا ایک امپلائی ہے, اس کا ایک ملازم ہے, اس کا ملازمت تک کام ہے. اس کے قانون بنائے ہوئے قانونوں کی دھجی نہیں اڑا سکتا. کوئی بڑے ٹور سے, بڑی فراڈ, بڑی پھرتی سے آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے جو آفیسر ہیں بڑے سٹائل سے بات کرتے ہیں, ایسے کر دو, ایسا کر دو. آئی ایم سوری فار دیٹ, آئی ایم سوری فار دیٹ. آپ بھول گئے کہ کل آپ میرے ساتھ تھے, پرسوں آپ کسی اور کے ساتھ تھے, چوتھا آپ کسی اور کے ساتھ تھے, 10 سال پہلے آپ کسی اور کے ساتھ تھے. آپ کو کون سی ایسی طاقت دے دی گئی؟ ایل جی صاحب کو, ہیز ایکسلنسی صاحب کو اس لیے یہاں لایا گیا کہ لوگوں کے ساتھ اگر کوئی ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, یہ اس کو ٹھیک کریں گے. انہوں نے اور کنفیوز کر دیا اور اتنا بڑا بنا دیا, میس بنا دیا, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اتنی بڑی شاہدی کر دی, ہمیں اس بات کا انتہائی دکھ ہے. اور ڈوگرا سوابھیمان سنگٹھن پارٹی یہ کہتی ہے کہ جب قانون قاعدے بنتے ہیں, ایون کہ گورنر صاحب, ہز ایکسلنسی, کوئی بھی گورنر کوئی بھی قانون توڑتا ہے یا بناتا ہے وہ ٹیمپریری ہوتا ہے, ناٹ پرماننٹ. اسمبلی اس کو امیڈیٹ ختم کرتی ہے, اس کے بعد ختم کرتی ہے, امپلیمنٹ کرتی ہے. اب بتائیے, اب جو کھنڈر بنا کے لوگوں کو دے جاؤ گے, وہ ہماری ذمہ داری بنے گی. اب ان کھنڈروں کو کیسے کیسے دوبارہ کھڑا کروانا ہے, کیسے زمینیں جو لوگوں کی چھینی ہے کیسے ان کو واپس دینی ہے. یہ پرابلم ہے ہمارا, یہ بات ہم سب کو کہنا چاہتے ہیں. آپ چھین لو, آپ توڑ دو, لیکن جب ہماری سرکار ڈوگرا سوابھیمان سنگٹھن کی گورنمنٹ بنے گی, وی نو دا لا, وی نو دا ڈیموکریٹک جو لوگوں کی آشائیں ہوتی ہیں, اس کے مطابق ہم وہی کام کریں گے جو لوگوں کو سوٹ کرتا ہے. یہ تھوڑی ہے آپ ایک دنیا میں پہلے تو پورے دیش میں بتایا کہ جموں کشمیر کے لوگ اتنے کرپٹ ہیں, بے ایمان ہیں, اتنے ہمیں ثابت کر دیا لوگوں کو کہ سارا کچھ انہوں نے لوٹ کے کھا گئے. یہ لوگوں کو بتا رہے دیش میں کہ ہم دیکھو جو لوٹ لیا تھا ہم واپس لے گئے. آپ کا لوٹا تھا کیا, آپ سے لیا تھا کیا, آپ دینے آئے تھے زمینیں, آپ کی زمینیں ہیں, آپ کے نام نہ گردوری تھی نہ انتقال تھا, آپ کو ملازم بنانے سے آپ کے نام پہ سب کچھ چلا گیا. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار اگر کچھ کرنے کی ہمت رکھتی ہے تو بنائے سرکار, تو سرکار فیصلہ کرے گی نا کہ کس کو چھیننا کس کو رکھنا. اور آپ کے فیصلے تو ویسے بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوتا, ایمرجنسی لگی ہے سر. اسے جب گورنر ہوتا ہے تو اسے ایمرجنسی کہتے ہیں.
ارجنٹ کوئی ایسی پرابلم کھڑی ہوگی, کوئی ڈسٹربنس ہو گیا, کوئی ایسا کیس بن گیا جس سے گورنر رول لگانا پڑتا ہے. اب گورنر رول آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر یہاں کوئی ملیٹنسی اگرباد, اگر کوئی یہاں بڑے بڑی مارا ماری چل رہی ہے کہ کنٹرول نہیں ہو رہا سرکاروں سے, تو یہ سرکاریں اس سمے آنریبل ہز ایکسلنسی ایل جی اور گورنرز ان کو لانا پڑتا ہے کہ آپ جائیں اور کنٹرول کریں پریزیڈنشل رول. ہمارے اوپر تو پریزیڈنشل رول چل رہا ہے, ایمرجنسی چل رہی ہے لوگوں کے اوپر, اور ایمرجنسی کی ایک لمٹ ہوتی ہے, ٹائم ہوتا ہے. آپ کے پاس آج تک جواب نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ کا ایک پیریڈ ہوتا ہے, ٹائم ہے, وہ کہاں تک ہے, کتنے برسوں تک اور لکھا ہے. قانونی طور پہ تو آپ ختم ہو چکے ہو, لیگلی کیونکہ قانون تو یہ مانتے نہیں. قانون ماننے والے ہوتے تو جو ٹینر ان کا تھا سال کے بعد الیکشن ہونے ہوتے ہیں. آپ کو لگاتار 4-5 سال سے 2019 سے لگے ہو, جب سے توڑ پھوڑ کی ہے, کسی کو اسٹیٹ سیٹ توڑا, آپ کا تھا اسٹیٹ سیٹ, کیا جموں کے لوگوں کو تھا, اسٹیٹ کے لوگوں کو تھا, یہ آپ کا اسٹیٹمنٹ نہیں تھا, اور کانسٹیٹیوشنل پاور کے مطابق تھا, ہندوستان کے آئین کے مطابق تھا. اور جو آپ بڑے دن مناتے ہو ڈیموکریسی کے, اور خاص کر 26 جنوری مناتے ہو, تو آپ نے تو کانسٹیٹیوشن کی بریچ کیا ہے, آپ نے توڑا ہے, بریک کیا ہے. رائٹ ٹو پراپرٹی, ان سے لوگوں کا حق چھینا ہے. رائٹ ٹو اسپیچ آپ نے چھوڑ کر لوگوں کی بند کر دی, جو بولتے ہیں اس کی ایسی کی تیسی کر کے چھوڑی ہوئی آپ نے. تو اس لیے کہنا چاہتا ہوں, اتنی ایمرجنسی جب لگتی ہے تو کن مدوں پہ لگی؟ زمین چھیننے کی لگی تھی کیا, لوگوں کے کاروبار چھیننے کی لگی تھی کیا, لوگوں کے مکان توڑنے کی لگی تھی تھا. اور اگر وہ لگی کس بات کے لیے تھی کہ جو آپ نے 370 توڑی اس کی کوئی مخالفت نہ ہو جائے, قبضہ کر لو نیٹوں کے گھروں میں, ان کو کور کر لو, کوئی بغاوت نہ کھڑی ہو جائے. بھائی ابھی تک آپ کی بغاوت, ابھی تک آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی آپ کے ڈر لگ رہا ہے, آپ کو ڈر ہی لگ رہا ہے نا, تو سوچ رہے ہو کہ اگر یہ ہم نے دوبارہ پاور بنا دی تو جو چیزیں ہم نے سوچی ہیں اس سے اور برا کیا سوچا ہے انہوں نے. اب لوگوں پہ ایک روز رات کو ایک قانون بنتا ہے اور ٹوٹتا ہے. پہلے جتنے قانون بنے وہ اسمبلی میں بنے, روشنی بنا تھا اسمبلی میں بنا ہے, اور آپ کے تو اسمبلی بھی نہیں ہے آپ کے پاس, اور نہ آپ کو لوگوں نے کوئی پاور دی ہے. کسی لوگوں نے پاور نہیں دی کہ آپ یہ کر دو یہ کر دو, آپ کو کسی نے پاور نہیں دی. آپ جو کر رہے ہو آپ من سے کر رہے ہو اور زبردستی کر رہے ہو. تو اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, لوگوں کو پورا بھروسہ دلاتے ہیں کہ لوگ ہمارے جو جن سمپرک ابھیان ہے اس میں سہیوگ کریں, آگے بڑھ کے سہیوگ کریں, ساتھ دیں. اور ہم نے پورا ڈیموکریٹک طریقے سے, اگر ہم سڑک پہ چل رہے ہیں تو ایک سائڈ جو آدھی ٹیوب ہم نے آنے جانے کی ٹریفک کے لیے چھوڑی ہوئی ہے. ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ ہراسمنٹ کریں گے. We are going to aware the people of the province state. ہم ان کو اویئر کرنے کے نکلے, ان کے ساتھ تال میل کی بات ہو رہی ہے, لوگوں کی سنائی ہو رہی ہے. کوئی سنتا نہیں لوگوں کے پاس, کوئی لوگوں کے پاس جانے کے تیار نہیں ہوتا. تو ہم لوگ وہاں جا کے ان کو سنتے ہیں, ان کی باتیں اور تیاری کر رہے ہیں, اور لوگوں کو ہم یقین دلاتے ہیں. جس طرح بھی آپ لوگوں نے ہماری سرکار بنائی, آپ کا جو انتقال ٹوٹا ہے وہ ہم واپس کریں گے, آپ کی جو گرداوری ٹوٹی ہے واپس کریں گے. ہاں, نئی انکروچمنٹ, نئی جو چیزیں جو وہ نہیں ہونے دی جائیں گی, جو پرانی جس پہ آپ مالک بن چکے ہو, جس پہ آپ کو حق مل چکا ہے, قانونی ادھیکار مل چکا ہے, لیوی بری ہوئی ہے, لاکھوں روپے, کروڑوں روپے, اربوں روپے جموں کے کشمیر کے لوگوں نے سرکار کے خزانے میں ڈالا ہوا ہے. یہ تو پہلے انہوں نے 2019 کے جتنے آرڈر تھے بچوں کے نوکریوں کے, انہوں نے پیسے ڈالے تھے, ان کے پیرنٹس کے پیسے لگے تھے, اور جو فارم بھرنے کی آپ نے وہ سارے کے سارے ختم کر دیے. وہ ایک شروعات وہاں سے کی. کوئی بچہ آئے, میں کل ایک آن لیول بڑے ہائی لیول کے جسٹس صاحب, ان سے پوچھا کہ بیٹے کیا کر رہے ہیں, کہتا کیا کر رہے ہیں, جب بچہ انجینئرنگ کر کے آیا ہے 40-45 سال پر ہوگی, یہ ایک جسٹس کہہ رہے ہیں, بیٹی نے PhD کی ہے, روزگار نہیں مل رہا ہے. یہ اتنے بڑے لیول کی بات کر رہا ہوں. تو آپ سوچو کہ بہو کے ڈوبار کی 4 بہنیں جو بی ایڈ ہیں ان لوگوں کو مل پائے گا کیا؟ پوزیشن یہ ہے کہ بے روزگاری اس سمے لوگوں کو کھا رہی ہے.
राशन में राशन का ड्रामा रचाया जा रहा है। हर साल 2 करोड़ आदमी बीपीएल में घुसेड़ा जा रहा है। बीपीएल, लोग एपीएल में जाते हैं, बीपीएल से एपीएल में आते हैं। एक कैसी गवर्नमेंट आई कि एपीएल के लोग बीपीएल बनते जा रहे हैं, एक और लोगों को फूटी मार के प्रोग्रेस बता रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे कहने का मकसद है, हम लोगों के साथ खड़े हैं, लोगों की जितनी सख्ती इनके साथ झेलेंगे, लोगों के साथ ईमानदारी के साथ ये सहयोग करें और लोग हमारा सहयोग करें। और अगली सरकारें इनको कहेंगे इलेक्शन करवाएं, फिर दिखाते हैं इनको कि ये है कितने पानी में। इन्होंने जो सोचा क्यों डरे, टाइम सारा छूट गया सारा इलेक्शन का, तो कोई सारे इलेक्शन बंद करके रखे। किसी सरपंच पंच जो इन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाया, जो इन्होंने बनाया आपका डीडीसी, जो आपके चेयरमैन, आपने देखा है चेयरमैन इनका, जिसके पास 2 करोड़ रुपए की जमीन, जिसने जो इंक्रोचमेंट में उसे छूटी, तो इलेक्शन कैसे लड़ा उसने? कोई आदमी, कोई एमएलए, कोई मिनिस्टर, कोई भी बंदा इलेक्शन लड़ने वाला, उसके पास गवर्नमेंट लैंड हो तो वो आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इन्होंने सरपंच के लड़े, इन्होंने डीडीसी के लड़े, चेयरमैन बन गए इनके। एक पोजीशन है इन लोगों की। इसलिए कहना चाहता हूं, सारे इनकी पार्टी के लोगों के पास कितना कुछ निकल रहा है। तो कहने का मकसद है, हम कहना चाहते हैं, ये पॉलिटिकल आदमी है, सियासी आदमी है। सियासी आदमी का और आम आदमी के साथ फर्क होता है। सियासी आदमी को समझ होती है कि मैं कौन सी चीज मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ, रख सकता, नहीं रख सकता। अगर उसने रखी है तो वो गलत है, उसको सारे पैसे उसके रिकवर होने चाहिए, तनख्वाह भी, और उसको जलील करना चाहिए। और बाकी लोग, जो लोग जिन्होंने अपने काम काज करके, अपनी मेहनत करके अपना सब कुछ खड़ा किया है, आप उसको तोड़ दोगे क्या? और ये मजहब की लड़ाई नहीं है, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये कोई इज्जत और जाति की लड़ाई नहीं है। हम तो सीधी, जो भी हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है, जो हमारे इलाके में रहता है, वो हमारा डोगरा है, हम उसके साथ हैं। और उसको भी ऐसे डोगरा, we must fight, they must fight, और अपने अधिकार के लिए सामने आना चाहिए। बड़ी मेहरबानी। ये अगर किसी ने कोई क्वेश्चन होगा कर सकते हैं। धन्यवाद।